حضرت ذوالبجادین، گھرانہ امیر، بہت امیر گھرانہ، بہت امیر، لیکن مکے میں جب اعلان نبوت ہوا تو اچھے گھرانے کے لوگ بھی حضور سے جڑنے لگے۔ اب یہاں پر آپ کو کچھ باتیں اشارے میں سمجھنی ہے۔ جب اچھائی میدان میں آتی ہے اور لوگ اس سے جڑتے ہیں تو جڑنے والوں کو تانے بھی سننے پڑتے ہیں اور تکلیف بھی آتی ہے۔ برائی سے جڑے تو کوئی کچھ نہیں کہتا، لیکن پھول تو اپنی خوشبو دیتا ہی ہے نا، اچھائی اچھائی ہے۔ حضرت صحابہ کرام جیسے یہاں جڑے ہیں تو کافی تکلیفیں آئی ہیں، تو تکلیفوں کا تو حال یہ ہے کہ بیچ چوراہوں پہ کھڑا کر کے نیزہ مارا گیا ہے، لیکن ساری تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ انہی تکلیفوں میں سے حضور نبی اکرم ہجرت فرما کے ان تکلیفوں سے اپنے غلاموں کو بچانے کے لیے مدینہ چلے گئے۔ تو کئی ایسے گھرانے تھے جن کے جوان بچے، ینگ لوگ، ینگ سرکل حضور کو چھپ چھپ کے دیکھتے تھے، اور ایک بار من سے دیکھ لیا وہ دل دے بیٹھا۔ دیکھنے میں بھی کئی فرق ہے، کچھ لوگ یوں ہی آتے ہیں 50 بار دیکھ لیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن حضرت بلال کہتے ہیں میں نے تو ایک ہی بار دیکھا تھا، وہ بھی کھجور پہ کھڑا تھا، کھجور کے درخت پہ کھڑا تھا، اور کسی نے کہا کہ محمد آئے محمد آئے، میں نے تو وہاں سے چہرہ دیکھا، دل نے چاہ کہ ذرا نیچے اتروں دیکھوں یہ محمد ہے کون، ایک بار کیا دیکھا تھا۔ بلال کہتے اسی پل جسم میرا غلامی میں تھا امیہ بن خلف کے، لیکن دل گیا محمد کی غلامی میں۔ اور جب امیہ بن خلف مارتا تھا تو میں یہی کہتا تھا جسم تیرا ہے، جتنا مارنا ہے مار لے، پر دل تو میرے محمد کا ہے۔ ایک بار جو مان لیا اب سر کٹا سکتے ہیں، محمد کو چھوڑ نہیں سکتے۔ یعنی ینگ لوگ کافی حضور سے جڑے ہوئے تھے، تو انہی ینگوں میں سے ایک ینگ جوان مطلب 17-18 سال کے، لیکن عرب کا ڈھب تھا، تو آپ والا ڈھب نہیں تھا کہ 20 سال کا بھی ٹھنگنا لگے، وہ عرب کا فولادی جسم تھا اور ایک دیہاتی جسم تھا، تو 18-17 سال کے بچے بھی کافی بڑے چوڑے لگتے تھے۔ حضرت ذوالبجادین، نام ہے عبد العزیٰ، پرانا نام، باپ بچپن سے انتقال کر گیا، ایک ہی بیٹا ماں کا، لیکن رہ رہا ہے چاچا کے گھر۔ وہ آپ میں بھی ہے نا، اگر بڑے بھائی انتقال کر جائیں تو پھر چھوٹے والے، یا چھوٹا انتقال کر جائے تو فیملی اس کی فیملی کو سنبھال لیتی ہے، ایک دوسرے میں گل مل جاتے ہیں، پھر ایک ہی گھر رہتا ہے۔ تو بھائی جو ان کے چاچا تھے انہی کے ساتھ رہتے تھے۔ اب یتیم بچہ ہے، باپ بچپن میں چلا گیا ہے، تو چاچا، ماموں، یہ لوگ، پھوپھا، یہ پیار دینے میں کمی نہیں کرتے، بڑا پیار دیتے ہیں۔ جو چیز مانگو اپنے بیٹے کو بعد میں دلائیں گے، بھتیجے کو پہلے دلائیں گے، یتیم ہے اس کا ابا نہیں ہے، تو بڑے لاڈ پیار سے یہ پلے تھے۔ لاڈ پیار کا حال یہ ہے کہ عرب مکے میں جب یہ آتے تھے مرکز میں، اوقاز کی منڈی میں، تو دن میں 2 مرتبہ کپڑے بدلتے تھے، اور رئیس زیادہ کپڑا پہنتا تھا قیمتی، گھوڑا دیکھو اس کا قیمتی، یہ ذوالبجا ہر طرح سے قیمتی، اور اس کی واہواہی ہوتی تھی مکے میں۔ لیکن حضور کو دل دے دیا، یہ دل دیا یہ چھپائے رکھا، جب بھی من کرتا تھا مکے میں حضور ہوتے، کہیں نہ کہیں حضور کا دیدار کر لیتا، روبرو نہیں ملا، لیکن چھپ چھپ کے حضور کا دیدار ہو جاتا، 2 باتیں سن لیتی، دل کو سکون مل جاتا۔ لیکن اب تو حضور ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے گئے، اب مدینہ چلے گئے تو یہ تڑپنے لگا، کس کو دیکھوں؟ اور وہ ہے نا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جیسے ایک بار عشق کی آگ لگ جائے، ایسا نشہ ہے جو پھر اترنے کا نام ہی نہیں لیتا، جیسے جیسے دوری بڑھتی ہے نشہ اور چڑھتا ہے، تو یہ اس کا نشہ اور ہونے لگا، اب یہ حضور کے بغیر تڑپنے لگا۔ مکے کی گلیوں میں گھوڑا دوڑاتا تھا، کبھی اس گلی کبھی اس گلی، پوچھا کہ یار محمد کہاں گئے؟ کہا وہ تو ہجرت کر کے یثرب چلے گئے۔
پھر آہستہ آہستہ آگے خبریں نکلی، اس سے برداشت نہیں ہوا، چلا گیا اپنی ماں کے پاس۔ 8 دن 10 دن 15 دن، مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ 4 مہینہ صبر کیے، بالآخر چھلک گیا اور گیا اپنی ماں کے پاس۔ اب ماں 65-70 کے بیچ میں، 60-65 کے بیچ میں اتنی ایج تھی، ان کی عمر تھی۔ کہا اے اماں، میں آج تجھے بول رہا ہوں کہ میں نے میرے محمد کو دل دے دیا۔ بیٹا محمد کو دل دے دیا؟ یہ محمد جو مکے میں پیدا ہو، معاذ اللہ جادوگر؟ یہ مکے والے افواہ تو یہی پھیلائے تھے نا کہ بڑا جادوگر ہے، جو ایک بار دیکھ لیتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے۔ تجھے کہاں ملا؟ بس مل گیا۔ ارے بیٹا تو میرا سہارا ہے، کا کچھ بھی ہو میں تیرا سہارا ہوں، لیکن میرا سہارا وہی ہے۔ اب مجھے یہاں مزہ نہیں آ رہا ہے، مجھے جانا ہے۔ بیٹا میں نے بڑے پیار سے تجھے پالا ہے، یہ تو ماں کو چھوڑ کے چلا جائے گا؟ کہا میری ماں تو ناراض نہ ہو، مجھے اجازت دے، مجھے جانا ہے۔ ایک ہی ضد ماں کے پاس۔ ماں نے کہا بیٹا میں تیری ممتا ہوں، منع نہیں کروں گی، لیکن تیرے چاچوں کو پتا چلا وہ تو دشمنی میں ہے، وہ تو تجھے مار دیں گے۔ کہا کچھ بھی ہو جائے لیکن میں اب یہاں نہیں رہ سکتا۔ ٹھیک ہے بھئی، یہ بات تو اب رکی نہیں یہاں پہ، چاچاؤں کو پتا چل گیا۔ ایک چاچا بڑا بدبخت قسمت کا تھا، اس نے جیسے سنا تو پہلے تو تنبیہ کی بھول جا، لیکن 8 دن ہوئے ذوالبجادین کا رخ نہیں بدلا، ایک ہی بات محمد 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 محمد۔ تو چاچا نے کہا ایک کام کر، اگر تجھے ادھر ہی جانا ہے، محمد کے ساتھ جانا ہے یا ان کے گروپ میں جانا ہے، تو یہ لاڈ پیار تجھ سے چھین لوں گا سارا۔ یہ گھوڑا میرا ہے، یہ کپڑے میرے ہیں، یہ کھانا میرا ہے، یہ گھر میرا ہے۔ باپ تو تیرا کب کا چلا گیا؟ کہ میرے باپ کا کچھ ورثہ بھی ہوگا؟ کہ کچھ نہیں ملے گا۔ اب ماں تو بیچاری ماں ہے، وہ کیا کرے، نہ ادھر کی نہ ادھر کی، تو ماں بھی ہو گئی ان کے ساتھ۔ پورے پریوار نے کہا نہیں، ہمارے ساتھ رہے گا تو سب ملے گا، ادھر جائے گا تو کچھ نہیں، فیصلہ تجھ پر ہے، یہ چاہیے، دنیا چاہیے یا محمد چاہیے۔ اب ایک طرف عیش ہے، لاڈ ہے، پیار ہے، کپڑے ہیں، گھوڑے ہیں، سواری ہے، عزت ہے، اچھا سب کچھ اچھا ہے، اور دوسری طرف ذات رسول ہے، کچھ نہیں، کھانے کے لیے کھجور، پہننے کے لیے کبھی کبھار بوری ٹاٹ، یہ بوری، اور کھانے کے لیے خود پیٹ پہ پتھر باندھ رہے ہیں۔ وہاں تو دکھ ہی دکھ ہے اور یہاں پر سکھ ہی سکھ ہے، مرضی تیری، 24 گھنٹہ تیرے پاس ہے سوچنے کے لیے۔ اس نے کہا سوچنا کیا ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے آپ کا، آپ تو 24 گھنٹے بول رہے ہو مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ بٹن کھولے اس نے اپنے جبے کے، قیمتی جو کوٹی وغیرہ لگی ہوئی تھی اس نے کھولے، کا یہ لو کپڑا آپ کا، یہ لو گھوڑا آپ کا۔ مکے کے قریب میں ہی قبیلہ تھا، کیا چاہیے؟ وہ جو سون اس زمانے میں پہنتے تھے، ابھی دین میں تو نہیں ہے نا کہ حرمت آئے، تو سون چاندی جو پہنا ہوا تھا لو رکھو، سب آپ کا۔ اب تاریخ میں آتا ہے کہ یہ نیچے جو پہنتے اس زمانے میں دھوتی جو باندھتے ہیں، یہ گندی، یہ جو بھی بول رہے ہیں آپ اس کو، تو یہ بھی قیمتی تھی، اور اس کے نیچے بھی ایرانی پیٹ کی مثل پہنتے تھے، تو ایک الگ ان کا لباس تھا۔ تو چاچا نے کہا اس کو کیوں رکھا ہے، یہ بھی اتار، میرا ہی ہے۔ تو کہا ارے میں 18 سال کا جوان ہوں، یہ اتاروں گا تو ننگا ہو جاؤں گا۔ اس نے کہا تو ننگا ہو کچھ بھی ہو، تو نے عرب میں ہمیں ننگا کر دیا، ہم محمد کے دشمن، اور تو جا کے ان کے یہاں بیٹا ہے، اتار کپڑے سالے۔ اس نے سارے کپڑے اتارے، چوک اپنے قبیلے کے چوراہے سے اپنی ماں کی کوٹھڑی تک ایسے ننگا گیا جیسے ابھی اس کو ماں نے جنم دیا، ایک دم ننگا کر دیا، کوئی جسم پہ کپڑا نہیں۔ وہ گیا سیدھا ماں کے گھر، ماں نے جیسے دروازہ کھولا، جوان بیٹا ننگا کھڑا ہے، ممتا ہے نا تڑپ گئی۔ کہا بیٹے یہ کیا کیا تو نے؟ کہا میں نے کیا نہیں، ہمارے چاچاؤں نے کیا ہے، سارا کپڑا اتار دیا، سب چھین لیا۔ کہا بیٹا تبھی تو کہہ رہی ہوں کہ چھوڑ محمد کو۔ مسکرا کے بیٹے نے کہا اماں دنیا کچھ بھی کہے تو یہ لفظ مت بول، تو میری ماں ہے، اکیلی تو ہی ہے، اور تیرے لیے میں ہوں، دوسرا کوئی نہیں۔ اگر زندہ رہا تو ضرور تیرے پاس آؤں گا، مجھے ودا کر، مجھے روانہ کر، میں یہاں رکنا نہیں چاہتا، میں جا رہا ہوں مدینہ۔ اب مکہ سے 450 کلومیٹر، قبیلے سے 500 کلومیٹر، 500 کلومیٹر کوئی گھوڑا نہیں، گدیڑا نہیں، کھچر نہیں، اونٹ نہیں، سواری نہیں، جائے تو کیسے جائے؟
ماں ہے نا بیٹا اس حال میں، کہا اماں سن، یہ اس زمانے کے الفاظ ہیں جس کی قسم قرآن کھا رہا ہے. کہا میری اماں سن، محمد نام اس ہستی کا ہے جو ننگوں کو کپڑے پہناتا ہے، جو جسم کے ننگے ہوں انہیں بھی کپڑے ڈالتا ہے، جو اخلاق سے ننگے ہوں انہیں بھی کردار کا کپڑا پہناتا ہے. میں جا رہا ہوں، ماں ہے نا اس کو رحم آیا، اس نے اپنا دوپٹہ اتارا جو سر پہ تھا. کہا میرے بچے، میرے پاس 2 بڑی چادریں ہیں، دوپٹے آج والے دوپٹے نہیں، وہ آج سے 100 سال پہلے والی جو عورتیں پہنتی تھی. کہا میرے پاس 2 دوپٹے ہیں، ایک اپنے لیے رکھتی ہوں، ایک تو لے جا، کم سے کم نیچے کا یہ ننگاپن تو چھپا دے. تو ذوالبجادین نے کیا کیا، اسی کپڑے، وہ بڑی بڑی وہ پرانی عورتیں بڑی پہنتی تھی نا، وہ اس کے 2 حصے کیے، ایک کو نیچے باندھا، ایک کو احرام کی مثل اوپر رکھ دیا. وہ احرام کیسے رکھتے ہیں، 2 چادریں بنا لی. اب 2 چادریں، ننگے پاؤں ننگا سر، وہاں سے چلا مدینے کی طرف. اب سب لوگ تھوڑا اس واقعے میں غور کرتے جائیے. آج دنیا تمہیں کیا دکھا رہی ہے، اسکولیں دکھا رہی ہے، مدرسے دکھا رہی ہے، بڑی بڑی پولیٹیکلی لالچیں دے رہی ہے، اور ہم مسلمان ہیں کہ انہی کے ساتھ جڑتے جا رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا رکھا ہے، ادھر جائیں عزت بڑھے گی. ارے میرے بھائیو، دنیا جو تمہیں دکھا رہی ہے اس میں عزت نہیں، عزت تو کل بھی محمد کے ٹکڑوں میں تھی، آج بھی محمد کے در پر ہے، اور قیامت تک رسول اللہ کے ٹکڑوں میں رہے گی. اہل سنت والجماعت سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ یار کمزور ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. ہم ذرا اس جماعت میں جائیں، اپنے بچوں کو ہائی گریڈ تعلیم دیں، اچھے بچے بن کے آئیں. آپ کے بچے اچھے تو بنیں گے لیکن دنیا کے لیے. قدرت کی نظر میں وہ اچھا ہے جس کا دل محمد کے قدموں میں جھکا ہو. تو وہ اچھائی کس کام کی، جو قدرت کی نظر سے گر جائے. وہ اچھائی وہی ہے جو قدرت کی نظر میں بھی ہمیں عزت والا بنا دے. اب دیکھیے، یہاں سے ننگے پاؤں ماں کو الوداع کیا، اور ماں کو اتنا کہا کہ ماں راضی ہو کر مجھے روانہ کر، کہ موت اس وقت نہ آئے جب تک میں میرے محمد سے جا نہ ملوں. اتنی دعا دے دے، ممتا ہے. اور وہاں سے ننگے پاؤں ننگے سر نکلے. تاریخ بتاتی ہے 2 3 4 مہینے 500 کلومیٹر ہے، کہاں کھانا کھائے گا، کہاں پانی. عقل ہوتی تو سب سوچتے، اور ایمان کہتے اس کو ہیں جس میں عقل سے سوچنا نہ ہو، بس دل سے ماننا ہی ماننا ہو. کوئی سوچا نہیں کہ کیا ہوگا میرے ساتھ، چل دیے. اب وہاں سے چلے 6 مہینہ 8 مہینہ بعد مدینہ پہنچے. مدینہ پہنچے تو مسجد نبوی، وہ چھوٹا جھونپڑا ہی تھا، بن چکی تھی، اور حضور ادھر منتقل ہو چکے تھے ابو ایوب انصاری کے گھر سے. تو آخری پہر میں پہنچے، فجر سے 1-2 گھنٹہ پہلے، سیدھے چلے گئے ایک جھونپڑے میں، وہاں جا کے بیٹھ گئے مسجد نبوی میں. سب سے پہلے حضرت علی آئے مسجد میں. حضرت علی نے دیکھا کہ ایک جوان ہے، 2 چادروں میں، بال بکھرے اور گرد لگی ہے بالوں پہ، آنکھیں ایسا لگ رہا ہے کہ 8-15 دن سے سویا ہی نہیں ہے. یعنی ایک عجب حال میں بندہ، دکھی چہرہ، ایک دم اداس. یہ جوان بیٹھا ہے، لیکن اب کیسے کہیں. حضرت مولا علی نے کچھ نہیں کیا، آ کے مسجد میں بیٹھ گئے. ابو بکر صدیق آئے، بیٹھ گئے. یہ سب کو دیکھتا رہا. نماز کیا ہے تو اسے معلوم ہی نہیں تھا، کلمہ ہی ابھی نہیں پڑھا ہے. یہ تو بھلے ایک بار دیکھا تھا حضور کو، اس دیکھنے نے اس دنیا میں مستانہ بنا دیا ایسے، بس دیکھا تھا خالی. اب فجر کی اذان ہوئی، یہ صحابہ سب مسجد میں آ گئے. جیسے جیسے صحابہ صف میں بڑھتے گئے، یہ پیچھے ہٹتا گیا. پہلے وہاں بیٹھا تھا، صف بڑی پیچھے 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 پیچھے، اب وہ ایک دم آخری کونے میں بیٹھ گئے. اتنے میں دیکھا کہ قمر نبوت طلوع ہوئے، حضور اپنے گھر سے تشریف لائے مسجد میں. تو صحابہ کرام کی عادت تھی کہ حضور جیسے آتے ادب کے لیے سب کھڑے ہو جاتے، اور وہی کھڑا ہونا ہی اشہد ان محمد الرسول اللہ بلال کا ہوتا. اب سب کھڑے ہو گئے، یہ بھی کھڑا ہوا. دیکھا ایک
12 مہینے کی مدت کے بعد آج جا کے اس حسین چہرے کو پھر دیکھا جسے کبھی عرب مکے کی دھرتی پہ دیکھا تھا. تو ابو ذوالبجادین کہتے ہیں مجھے ایک سکون ملا جب حضور کو دیکھ لیا نا, 6 مہینے کی تھکان دور ہو گئی. یہ جو تڑپ کے آیا تھا, یہ جو دکھی ہو کے آیا تھا, اعلیٰ حضرت تبھی تو کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے. پھرتی مل گئی. لیکن حضور نے سیدھے اس سے بھی کلام نہیں کیا, سیدھے مصلی پہ, اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بلا, جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود. آج حضور کی نماز ایسی ہے جس میں کھڑے مصلی پر ہیں لیکن دھیان ذوالبجادین کی طرف ہے. نماز پوری ہوئی, رسول اللہ نے چہرہ مبارک موڑ کے دیکھا تو وہ ایک ڈرا ہوا کیسے بندہ ہو, وہ ایک کونے میں چھپ کے, ایک تو ٹھنڈ اور بیچارہ یہ 6 مہینے سے سفر میں پریشان, 2 ہی چادریں یوں بیٹھا تھا. حضور نے فرمایا یا ذوالبجادین, نام یہ ہے, اے 2 چادروں والے کون ہے تو؟ اب جیسے یہ عرب تو تھا, وہ عرب تو جانتے تھے عربی کو, جیسے یہ کہا تو اس نے کہا انا عبد العزا یا محمدہ, میں عبد العزا ہوں فلاں قبیلے سے. حضور نے فرمایا میری طرف آ. اب وہ قریب آیا, صحابہ کرام سب دیکھنے لگے. تھوڑا تھوڑا ابھی سورج مطلب نکلنے کے قریب تھا تو روشنی آ رہی تھی, تھوڑی روشنی آ رہی تھی. حضور نے فرمایا کون ہے, کہاں سے آیا؟ اس نے پوری داستان غم سنا دی, پوری یہ سنا دی. حضرت عمر راوی ہیں اور معاذ حضرت عمر اور عمرو بن سعد کہتے ہیں, حضرت عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ اس نے پورا قصہ سنایا تو اشراق پڑھنے کا ٹائم چالو ہو گیا. تو گھنٹہ 1 گھنٹہ تو لگ گیا, سورج طلوع ہو گیا, وقت اشراق آ گیا, جو نفل پڑھ کے ہم مسجد سے باہر نکلتے تھے. اس نے جب داستان اپنی سنائی کہ یوں مجھ سے ہوا, میرے پریوار والوں نے نکال دیا, نکالا یا رسول اللہ آپ کے لیے, کپڑے مجھ سے چھین لیے تمہارے لیے, بدن مجھ سے ننگا کیا تمہارے لیے, مجھے گھر چھوڑوایا تمہارے لیے, میں نے سب کچھ چھوڑا تمہارے لیے. یہ داستان سنائے جا رہا تھا. حضور سن کے خود رو رہے تھے, آقا کی اشک باری, حضور کے آنکھوں میں آنسو تھے. جب اس نے قصہ سنا دیا تو آقا نے ہاتھ اٹھا کے کہا اے اللہ, اب ذوالبجادین کی کہانی پہ تو گواہ ہو جا, میں خدا کا تیرا رسول اس سے راضی ہو چکا ہوں, یہاں بھی راضی ہوں وہاں بھی راضی ہوں. حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس کی داستان سن کے ہم رو پڑے. اب حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں, تیرا نام آج سے عبد العزا نہیں, ہم رکھتے ہیں عبداللہ. عزا ان کے بت کا نام تھا, عبداللہ تیرا نام ہے. اور کلمہ پڑھایا, اب کلمہ ہو گیا, مسلمان ہو گئے. اب حضور کھڑے ہوئے, کھڑے ہو کر آقا نے یوں بازو پھیلائے, کہا ذوالبجادین آ میرے سینے سے لگ. حضرت عمر کہتے ہیں ایک بچہ گم شدہ اپنی ماں سے جیسے چمٹ کر روتا ہے, خدا کی قسم عبداللہ 18 سال کا جوان حضور کے سینے سے چمٹ کے رو رہا تھا. وہ ہمیں یوں لگ رہا تھا کہ کیا حضور رحم عطا فرما رہے, کیا پیار دے رہے, کیا رحمت دے رہے. بس اس نے سارا کچھ, حضور سے ملاقات ہو گئی. اب آقا نے فرمایا علی گھر لے جا, میری بیٹی فاطمہ کو بول کے پہلے کپڑا دو, یہ غسل کرے, کپڑا پہنے, کپڑا بھی تو دے علی اس کو, اور اے عثمان اس کا اہتمام کرو. جو عزت, جو وقار, جو دبدبا لے کر یہ مکے میں گھومتا تھا, آج اسی شان کے ساتھ مدینے میں بھی گھومے گا. کل اس کے چاچا اسے پالتے تھے, آج کے پال یہ محمد مصطفیٰ اسے پالنا شروع کرتے ہیں. اب حضرت ذوالبجادین اسی پیار اور محبت میں زندگی گزار رہے ہیں, اسی عجب زندگی گزار رہے ہیں. حضرت ذوالبجادین کہتے ہیں مجھے میری ماں کی یاد بار بار آتی, ایک ماں کو وہاں چھوڑ دیا ہے, اور ایسے دشمنوں کے بیچ میں نہ جانے کیا کہیں کیا کریں. تو بار بار میں کہہ نہیں سکتا حضور کو, لیکن دل تھا. ایک دن رسول اللہ نے مسکرا کے فرمایا اے ذوالبجادین اللہ تیری ساری تکلیفوں کو دور کر دے گا,
میں سمجھ گیا کہ مجھے ایمان مل جائے گا، میری اماں کو ایمان مل جائے گا۔ اللہ کی قدرت یہ کہ ذوالبجادین مسجد نبوی میں رہتے، حضور کے گرد رہتے، اصحاب صفا کے ساتھ ملتے، اور تاریخ میں آتا ہے کہ اتنے جوان ہوشیار تھے کہ ایک مہینے میں آپ نے قرآن مجید کو حفظ کیا، جتنا قرآن اترا تھا اس وقت اس کو حفظ کر لیا ایک مہینے میں، اور ایک مہینے کے 4 دن اوپر اس زمانے میں جتنی زبانیں رائج تھی، لینگویج جتنی رائج تھی، 19 یا 18 زبانوں میں آپ نے مہارت حاصل کر لی۔ پھر حضور کے ساتھ رہتے تھے، اور بالآخر ایک دن مسجد نبوی میں کوئی مجلس لگی ہوگی، میں زمانے کی بات، یہ زمانہ تھا حضور کا، قرآن قسمیں کیوں نہ کھائے جس میں ایسے غریبوں کو سہارے ملتے ہوں۔ ایک دن حضور کی بارگاہ میں کہا، یا رسول اللہ، میری تمنا ہے کہ شہادت کی موت ملے مجھے، شہید ہوں، اور شہادت کیسی کہ تمنا یہ ہے کہ شہادت کی موت ہو لیکن روح نکلے تب آپ کی گود میں میرا سر ہو، یہ میری ایک تمنا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تجھے شہادت کی موت ملے گی لیکن جنگ کے میدان میں نہیں۔ یا رسول اللہ، میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا، جو محمد کے لیے اتنا تڑپ کر آیا ہو، جس نے اپنی خواہشات توڑ کر یہاں پہنچا ہو، جو اپنا سب کچھ قربان کر کے یہاں آیا ہو، اسے دشمن کے ہاتھوں موت نہیں آ سکتی، شہادت ضرور ملے گی لیکن ذوالبجادین تجھے بخار آئے گا، اسی بخار میں تو اونٹ سے نیچے گرے گا، اسی گرنے کی چوٹ سے تیری موت ہوگی، اور تیری موت شہادت کی اللہ تجھے رتبہ عطا فرمائے گا، وہ بھی میری جماعت کے ساتھ، دشمنوں کے یہاں نہیں۔ یہی ہوا، حضرت ذوالبجادین جنگ تبوک میں گئے تھے، ریٹرن ہوئے، آپ کو تھوڑا ہلکا سا بخار تھا، اونٹ پر بیٹھ نہ سکے، گر گئے، موڑ آ گئی، اسی میں آپ بیمار ہوئے، خیمے میں رکھا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے آئے تو ٹھیک تھے، اور وہی حال رات کا سما تھا، حضور نے ذوالبجادین کا سر اپنی گود میں رکھا اور بالوں کو کنگھی کرنے لگے۔ ذرا تصور تو کیجئے، حضور جن کے بالوں کو کنگھی کریں، کہا ذوالبجادین، اب یہ تب تو ٹھیک تھے، لیکن پھر حضور چلے گئے اپنے خیمے میں، رات کو ان کا انتقال ہو گیا، تو صحابہ کرام نے کہا، حضور کو کیوں پریشان کرنا، ہم ہی دفنا دیتے ہیں۔ تو کفن وغیرہ لا کر ذوالبجادین کی قبر تیار کر کے کہ بس ہم دفنا رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا چھپا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، آقا بیدار ہو گئے، کہا ذوالبجادین کو کل دفنائیں گے۔ اب صبح ہوئی، فجر نماز پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا، قبر تیار کرو، راستے میں ہی قبر تیار کی۔ اب حضرت عمر کہتے ہیں، خدا کی قسم رسول اللہ خود قبر میں اترے، مجھے نیچے مٹی لیول کرتے ہیں، کوئی کنکر نہ لگ جائے نہ لگ جائے، حضور نیچے اترے اور اپنے نور برے ہاتھوں سے ریت سیدھی کرنے لگے ذوالبجادین کی قبر میں، اور پھر کہا کہ لاؤ اپنے بھائی کو مجھے دو۔ جنازہ ہو گیا تھا، اب حضور نے اپنے بازو میں لیے اور ذوالبجادین کو قبر میں اپنے ہاتھوں سے، خود کھڑے ہیں قبر میں، اتارا، اور جب اتار لیے تب ہاتھ اٹھا کے کہا، مولا میں میرے ذوالبجادین کو تیرے سپرد کرتا ہوں، میں اس سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جانا۔ وہی الفاظ دہرائے۔ حضرت عمر کہتے ہیں، جب حضور ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے تھے، قبر میں کھڑے تھے، میری آنکھوں سے بے جھجک آنسو چھلک پڑے، تو حضرت ابوبکر نے پوچھا کہ عمر روتے کیوں؟ حضرت عمر کہتے ہیں، ابو بکر خدا کی قسم آج اس جگہ پر دل چاہتا ہے کہ خطاب کا بیٹا عمر ہوتا، جس کے لیے حضور نیچے اترتے قبر میں اور یوں دعائیں کرتے۔ حضرت ذوالبجادین اس جگہ پہ دفن ہوئے، ذوالبجادین کے لیے دعائیں ہوئی، رحمتیں ہوئی، اور حضرت عمر پر اس واقعے کو یاد کرتے رہے اور کہتے خوش نصیب تھا وہ ذوالبجادین جس کی قبر میں خود محبوب زمانہ اترے تھے، جس کے لیے دعا کی تھی، جسے قبر میں اتارا تھا۔ رب کہتا ہے جس زمانے میں غریبوں کو اتنی عزت ملے، یتیموں کو اتنی عزت ملے، اس زمانہ محمد کی قسم